علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت، سب کچھ اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق ہے، جو ہم تمام انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، مہربان ہے، رب العالمین ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اس مختصر سی حمد و ثناء کے بعد انشاءاللہ تعالی اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر کچھ باتیں سنیں گے، وہ عنوان ہے: ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ ہمارے بچے غلط راستہ، غلط طریقہ، غلط نیچر کیسے ہمارے بچوں میں آ رہا ہے؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اصل ذمہ دار کون ہے؟ انشاءاللہ تعالی آج کے اس خطبے میں کیا ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ جو غلطیاں ہمارے اندر ہیں ہم اس کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے خطبہ جمعہ کے اندر سورہ تکاثر کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کہتا ہے: وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ کل قیامت کے دن تم سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری ہر نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرنے والا ہے۔ اگر سارے مسلمانوں سے سوال کیا جائے کہ سب سے بڑی نعمت ان کی لائف میں کیا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ان کی زندگی میں کیا ہے، تو ہر مسلمان ایک ہی جواب دے گا کہ وہ اسلام کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ خود ڈکلیئر کر دیا ہے: وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ میں نے اپنی ساری نعمت تم پر مکمل کر دی ہے، وہ اسلام تمہیں دے کر۔ یہ اسلام، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ہے۔ اگر پورے انسانوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے انسانوں کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے اسلام کے بعد، لیکن سارے انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ان کے بچے ہیں، ان کی اولاد ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جن کے بچے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ اولاد کتنی بڑی اہمیت ہے، جن کے بچے نہیں ہیں ان کو اور زیادہ معلوم ہوگا۔ شادی ہو کے 5 سال 10 سال 15 سال بچے نہیں ہو رہے، انہیں بچوں کی اہمیت معلوم ہے، لیکن جن کے بچے ابھی ہونے والے ہیں وہ ہونے کے بعد بچوں کی اہمیت کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسلام کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہمارے بچے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر ہمارے یہ بچے صحیح نکل گئے، ان کی زندگی سدھر گئی، صحیح راستے پر آ گئے، تو یہی بچے ہمارے لیے دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرآن کے مطابق دنیا میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سکون کا ذریعہ، خبر میں ہمارے عذاب سے بچنے کا ذریعہ، اور جنت میں ہماری خوشی کا ذریعہ۔
ہمارے یہی بچے بننے والے ہیں۔ یہ میں قرآن کی آیتوں کا ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ، خبر میں بھی فائدہ اور جنت میں بھی فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس سے اس کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، دنیا سے اس کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا الا ثلاث، سوائے 3 کاموں کے، صرف 3 کام انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے رہیں گے کنٹینیو۔ ان میں سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے بتایا ولد صالح، نیک اولاد، اچھے بچے جن کی پرورش اسلام کے طریقے پر ہو، ایسے بچے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ اگر ہماری لینگویج میں بولے تو ایصال ثواب، کیا بولتے ہیں ہمیں؟ ایصال ثواب کے واسطے قرآن خوانی کئی کو بھائی ایصال ثواب کے لیے، غریبوں کو کھانا کئی کو کھلاتے ہیں بھائی ایصال ثواب کے لیے، ہمارے امی ابا مر کو ہے انہیں ثواب، ایصال مانے سینڈ کرنا، ایصال مانے کیا؟ انہیں پہنچانا، ہمارے امی ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے ہمیں کام کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ایصال ثواب۔ اس کے بالکل مقابل اگر ہم دیکھیں گے تو ایصال ثواب بھی ہے اور ایصال عذاب بھی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایصال ثواب اور ایصال عذاب، اگر نیک بنائے ایصال ثواب، بالکل ثواب تمہیں ملتا رہے گا، فائدہ تمہیں ملتا رہے گا۔ اگر ایصال عذاب، اپنے بچوں کو صحیح طریقہ نہیں بتائے، اسلام کے مطابق ان کی پرورش نہیں کرے، بچے کی ہر خواہش کو آنکھیں بند کر کو پوری کرے، اگر اللہ نہ کرے تمہارا بچہ کسی غلط رستے پر پڑ گیا، قیامت تک تمہیں اس کا ثواب، اس کا گناہ کیا ہے تمہیں ملتا رہے گا کنٹینیو۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث بتایا تھا آپ کے سامنے، جیسے انسان مرتا ہے تو اسے اس کا درجہ خبر میں دکھا ڈالتے فرشتے آ کو، تو یہاں سے رہتا بول کو، اگر اس کا بچہ بائی چانس کوئی نیک کام کر لیا تو اس کا ماں باپ کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ مرنے والا انسان فرشتوں سے پوچھتا ہے آخر یہ درجہ میرا کیوں بڑھا، میں اتنا نیچے تھا اتنا اوپر کیسے آ گیا؟ تو فرشتے بولتے ہیں کہ تیرے فلاں بچے نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ کیا بولتے فرشتے؟ تیرے فلاں بچے نے اچھا کام کیا تھا، تیری اچھی تربیت کی وجہ سے آج کہہ تو اپنے بچوں کی بدولت خبر کے اندر تیرا ایک درجہ اور بڑھ گیا ہے۔ خبر کے اندر کنٹینیو اس کو ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اگر اسی جگہ پر اگر کوئی غلط کام سکھا دیا اپنے بچوں کو باپ یا اپنی بچی کو ماں، قیامت تک اس کا گناہ اس کو ملتا ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک دن کے بعد کیا ہے؟ پھر اب ایک دن کے بعد کیا آنے والا ہے؟ ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو۔ کیا ہے؟ ہیپی نیو ایئر آنے والا ہے۔ ہمارے بچے کو کیک بڑا اچھا پسند ہے مول صاحب، ہمارے بچے کی خوشی کے واسطے کیک لا کو دیتا ہوں میں۔ ہمارے بچے کو پٹاخے پھوڑنا بول کو بہت پسند، ہمارے بچے کو پٹاخے لا کو دیتا ہوں۔ اگر تمہارا بچہ اسی کو عادت بنا لیا، ہمارے ابا مجھے بچپن میں لا کو دیتے تھے، میں بھی میرے بچوں کو لا کو دینا، ہمارے ابا بچپن میں ہیپی برتھ ڈے کرتے تھے، ہمارے ابا ہیپی نیو ایئر مناتے تھے، سو میں بھی کرنا، جب تک ان کے بچے ان کی پوری پیڑھی قیامت تک کرتی رہے گی، خبر میں برابر ان کو کیا ہے؟ اس کا عذاب ملتا ہی رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتا کر چلے گئے ہیں کہ دنیا کے اندر مرنے کے بعد انسان کو ثواب بھی پہنچتا ہے، گناہ بھی پہنچتا ہے۔ سب سے پہلا انسان ولد صالح، نیک بچے چھوڑ کر چلے جاؤ، خبر میں تمہیں فائدہ۔ دنیا میں تو بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، ہمارے سکون کا ذریعہ، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بچے بن جاتے دنیا کے اندر، لیکن مرنے کے بعد ہمارے خبر میں بھی ہمارے عذاب، ہمارے ثواب پہنچانے کا ذریعہ۔ اور تیسری چیز، جب حشر کا میدان لگتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کیا کہ جو بچے بچپن میں مر جاتے، پیدا ہونے کے 5 دن بعد، 2 دن بعد، 1 دن بعد جو بچے مر جاتے نا، کل قیامت کے دن وہی بچے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے کو آتے حشر کے میدان میں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو ڈھونڈتے آگو، جیسی ماں مل جاتی اس کا یہ پکڑتے ہے، اس کا جمپر جو بھی وہ پہن کے رہتی نا وہ پکڑ لے کھینچ لگ جاتے جنت کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے، کل قیامت کے دن وہی بچے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے تمہارے لیے۔ اور دوسری چیز، بچوں کی صحیح تربیت دنیا میں ہو گئی، اللہ انہی بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ طور کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان۔ ایمان کی کنڈیشن رکھا ہے اللہ نے، جو ایمان والے خود بھی ایمان لایا اللہ پر، رسول پر، وذریتہم، اور اپنے بچوں کو بھی ایمان والا بنایا، تو اللہ بولتا ہے اسی ایمان کے بیس پر الحقنا بہم، ہم ان کو ملا دیں گے۔ کہاں پر؟
جنت کے اندر بچے بہت اونچے مقام پر رہتے، بچہ بڑا اچھا بھائی، نمازی، متقی، پرہیزگار، بڑا نیک نام تھا بچہ، اگر وہی بچہ جنت میں جانے کے بعد بچہ بہت اونچے مقام پر رہتا ہے، ماں باپ سب سے نیچے مقام پر رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے الحقنا بہم، ہم ماں باپ کو بچے کے سٹیج میں پہنچا دیں گے، کیوں؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تربیت کی وجہ سے، یہ فائدہ ہمیں جنت میں بھی ملنے والا ہے، یہ خوشیاں ہمیں فیملی کی شکل میں، دنیا میں ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جو بھی خوشی ہو بچوں کے ساتھ ہو، ہے نہیں؟ ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بچوں کے بغیر اگر گھر میں اچھا کھانا پکیا تو بھی وہ اچھا کھانا اچھا نہیں لگتا، باپ کے ہاتھ فون کراتی ماں، آج تیری امی تیرے من پسند کا کھانا بنا کو ہے بیٹا، تجھے یاد کر لیے، تو کہ امریکہ میں آسٹریلیا میں ہے لیکن تیری ماں تیری پسند کا کھانا بنی ہے۔ لیکن بچوں کے بغیر ہماری عید بھی کیا ہے؟ خوشیاں نہیں رہتی عید کے اندر، لیکن عید نہیں تو بھی جس دن ہمارے پورے بچے جمتے نا گھر کے اندر، وہ دن عید کا دن بن جاتا، حالانکہ عید نہیں رہتی، بچے بھواں سب ایک ساتھ جب گھر میں جمع ہوتے ہیں وہ خوشی سے الگ خوشی رہتی ہے، تو ہم چاہتے ہی ہیں کہ فیملی کے ساتھ ہمیں خوشیاں ملے، تو اللہ بھی یہی بول رہا ہے، ایمان کی کنڈیشن رکھا ہے اللہ نے، ایمان والے بن جاؤ، جنت میں بھی فیملی کی شکل میں تمہیں خوشیاں دینے والا ہوں میں۔ اور دوسری چیز، آج ہمارے ماں باپ نا بچوں کی کامیابی پہ بڑا خوش ہوتے ہیں، بچے ذرا سکسس ہو گئے لائف میں، اسکول میں فرسٹ رینک آ گیا، کالج میں فرسٹ رینک آ گیا، اچھے مارکس سے پاس ہو گیا بچہ، بڑے خوش ہو جاتے ماں باپ۔ ابھی ایگزامس ہوئے نا، پروگریس کارڈ لینے جب آتے ہیں پیرنٹس سے، دیکھ کر اپنے بچوں کا رزلٹ بڑا خوش ہو جاتے ماں باپ، ماشاءاللہ ہمارا بچہ انگریزی میں فرسٹ ہے، ہمارا بچہ تیلگو میں فرسٹ ہے، ہمارا بچہ انگلش میں فرسٹ، ہر اعتبار سے ہمارا بچہ فرسٹ رینک آیا ہوا ہے، ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے خوش ہونا چاہیے، لیکن ایسے ماں باپ میں بھی سب سے بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو ہمارے بچے کی دین دنیا دونوں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں۔ کس کی؟ آئی بات سمجھ میں؟ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، دونوں میدانوں میں جب ہمارا بچہ کامیاب ہوتا ہے تو جو ماں باپ اس پر خوشی مناتے ہیں وہ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن اسی جگہ پر کچھ ایسے ماں باپ بھی ہیں ہمارے پاس، ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو صرف دنیا پر خوش ہوتے ہیں۔ کس پر خوش ہوتے ہیں؟ ہمارا بچہ انگلش میں بڑا ٹاپ ہے، ہمارا بچہ کیا ہے؟ سائنس میں بڑا اچھا ہے، قرآن میں زیرو، حدیث میں زیرو، آداب میں زیرو، تو چلتا، کوئی بات نہیں، کیا بولتے ہیں؟ قرآن نہیں پڑھ لیا تو بھی چلتا، انگلش میں فرسٹ ہے نا ہمارا بچہ۔ تھوڑے ماں باپ کیا صرف دنیا پر خوش ہوتے، دین پر نہ خوش نہیں ہوتے، ایسے ماں باپ کے لیے میں بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دین کو چھوڑ دیں گے، صرف دنیا کو پکڑیں گے تو آپ سب سے بڑے نقصان میں ہیں، دنیا کے سب سے بد نصیب ماں باپ ہیں، دنیا کے سب سے بد نصیب، تمہارے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، جو صرف دنیا پر خوش ہوتا ہے، دین پر کیا ہے؟ ناخوش ہوتا ہے۔ کیونکہ دینی تعلیم سکھاتی ہے کہ ماں کا حق کیا ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ دینی تعلیم سکھاتی ہے، باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، یہ دین سکھاتا ہے، تبھی جا کر بچے ماں باپ کی کیا ہے؟ اہمیت کو پہچانیں گے، ان کی عزت کریں گے۔ دین سکھاتا ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی، اگر ماں باپ ناخوش ہیں، تیرے سے ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض، جب اللہ ایک بار ناراض ہو گیا جنت میں انٹری ناممکن، امپاسبل، بچوں کو کرنا ہی پڑے گا ماں باپ کی خدمت۔ دین کے اعتبار سے جب دینی تعلیم دو گے نا، بچے آٹومیٹک ماں باپ کی اہمیت کو پہچانیں گے، ان کی عزت کریں گے بچے۔ لیکن جب دین سے دور کر دیں گے، صرف دنیا 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 بنائیں گے نا تمہارے بچے کی، دو ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کتنے ایگزامپل؟ دو ایگزامپل میری لائف کا ایکسپیرینس ہے، وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بچپن میں، میرا ایک دوست تھا، ہمارے ماں باپ مجھے اٹھا کے مدرسے میں ڈالے، اسے اٹھا کے اسکول میں ڈالے، یہاں میری پڑھائی کنٹینیو، وہاں اس کی پڑھائی اسکول میں کنٹینیو، کالج یونیورسٹی سب کچھ ہو گیا، آج وہ بچہ سی اے فائنل ایئر میں ہے۔ کس میں ہے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سی اے فائنل ایئر کر رہا ہے۔ ابھی قریب میں ایک تھوڑے دن پہلے، آج سے پہلے میں ایک مرتبہ گیا، اپنے گھر گیا ہوا تھا، ان کے گھر کا کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، بچہ اوپر کھڑ کے اچھا ٹیک لے کر اوپر کھڑا ہوا ہے فرسٹ فلور میں، باپ گراؤنڈ فلور میں کام کر رہا ہے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے بازو پھینکتا ہے باپ، مٹھی لیول کر رہا ہے باپ کھڑے ہو کر، بچہ اوپر سے سجیشن دیتا ہے، ابا یہ مٹھی ادھر ڈالو، وہ پتھر اٹھا کو وہاں ڈالو، بچہ باپ کو آرڈر دیتا ہے اوپر کھڑے ہو کر۔ میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہوا، مجھے دیکھا نہیں گیا، جا کے سیدھا باپ سے بولا، بھائی تمہارا بچہ اتنا اٹھا کھٹا اوپر کھڑکو ہے، نوجوان ہے تمہارا بچہ، تمہیں کیا وہ بڑھاپے میں محنت کرتے ہیں، اسے بلا اٹھائے جانا یہ سب سامان تمہیں؟ تو باپ بولتا ہے ہمارے بچے کو لیپ ٹاپ میں کیا کہ کام ہے، کہتے
ہمارا بچہ لیپ ٹاپ لے کو بیٹھتا، کوئی کمپنی کا ورک ہے کہتے وہ ورک کر لے کے بیٹھتا ہمارا بچہ لیپ ٹاپ میں، بچی موبائل میں، ماں کچن میں کام کر رہی ہے، انہیں آرام سے بیٹھ کو موبائل میں ہنس لے کے بیٹھی ہے. یہ حالت ہو جاتی دنیا کی. اور دوسری مثال، ابھی سیکنڈ وے کرونا چل رہا تھا. کون سا؟ کرونا وائرس کا جب پورا اٹیک تھا پوری ہندوستان پوری دنیا کے اوپر، سیکنڈ وے. میری ماں کو بھی کرونا آیا ہے. ایک اور عورت ہے، ایک بوڑھی ہے، بالکل بوڑھی عورت، ہماری امی کی بیڈ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، ہمارے بیڈ کے بعد ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے، کوئی واش روم لے جانے والا نہیں ہے. ہماری امی تو تھوڑی الحمدللہ صحت مند ہے، وہ تو بیچاری بالکل بوڑھی عورت ہے، کسی کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی. رات میں وہیں پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں کون ہے اس کے ذمہ دار. پوری رات گزر گئی، ایک انسان دیکھنے نہیں آیا اس کو. جب صبح کے 8 بج گئے 9 بج گئے، ایک نوجوان لڑکا بھی اچھی خاصی جینس پہنا ہوا ہے، اچھا خاصا شرٹ پہن کے، ان کٹ کیا ہے، ان کیا بولتے ہیں نا، اس کیا بولتے ہیں آپ لوگ، ان شرٹ کیا بولتے ہیں، ان شرٹ کر کے شوز پہن کے آ رہا ہے وہاں سے. اس کی ماں اتنا دور ہے، بچہ وہاں کھڑتا ہے. جیسی ماں بچے کو دیکھتی رونا چالو کرتی ہے. سامنے سے بچہ کیا بولتا ہے معلوم؟ نک سگلے دا. کیا بولتا ہے بچہ؟ اپنی ماں کو بول رہا ہے تو کیا چھوٹی بچی کی طرح روتی ہے بیٹھ کو، اتنی بڑی ہو گئی نا تو یہ شرم آتی نہیں کیا رونے میں؟ ماں بول رہی ہے، اپنے بچے کو دیکھ کر رو ڈالتی ہے ماں. بچہ کیا بولتا ہے؟ رات سے تیرے واسطے واقع پڑتے ہیں ہمیں گھر میں. کیا بولتا ہے بچہ؟ رات سے تجھے یہ ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کرنا بول کو، نائٹ سے میں کار بک کرنے میں لگی ہوں تیرے واسطے. ابھی کیا کرنا تجھے؟ ماں کے قریب تک نہیں آ رہا بچہ وہاں پر. جو ماں اسے پیدا کری، جو ماں اسے یہ اسٹیج تک پہنچائی، جو ماں اسے نوکری اپنی ساری جوانی بڑھاپے میں کنورٹ کر ڈالی اپنے بچے کو ایک اسٹیج پر پہنچانے کے لیے، ایسی ماں جب کھاٹ پر پڑی ہوئی ہے، موت سے لڑ رہی ہے، بچہ آ کر 1 کلومیٹر دور کھڑے ہو کر اپنے ماں سے بات کرتا ہے، اور کس لینگویج میں بات کر رہا ہے؟ شرم نہیں آتی کیا تجھے؟ ذرا بتاؤ، کس تعلیم کا نتیجہ ہے، کس ایجوکیشن کا نتیجہ ہے؟ وہ ہوں گا اپنی جگہ پر سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا انجینئر، لیکن ماں کا احترام نہیں ہے اس کے اندر. ایک ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ آج ہمارے بچے کیا سمجھتے؟ ماں باپ کو امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انڈونیشیا میں ہو کو مہینہ پیسے دے ڈالے، ہمارے ماں باپ خوش. ہمارے بچوں کی کیا سوچ ہے آج؟ ہمیں دور ہو کو ہمارے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال ڈالے، ہمیں ہمارا حق ادا کر ڈالے. یہ بچوں کی سوچ ہے آج کل جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. ماں باپ کو بچوں کے پیسوں سے خوشی نہیں ہوتی، بچوں کے قریب رہنے سے خوشی ہوتی ہے. کہاں رہنے سے؟ بچہ اگر قریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی ماں بہت خوش رہتی ہے. اسی خوشی میں ماں کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے. لیکن آج صرف دنیا ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے. صرف دنیا پہ فوکس کرتے کرتے بچپن میں نا اپنے پیروں پر کلاڑی مار لیتے ہیں ہمارے ماں باپ. جس ٹائم پہ بچہ ہمارے سہارا بننے کی عمر آتی ہے، جب ماں باپ کی بغیر سہارے کے چل نہیں پاتے نا، یہ ایج میں کیا ہے، باپ اپنے بچے کو امریکہ بھیجتا ہے، جا بیٹا تیری لائف سدھار لے. یہاں اس کا کون پرسان حال؟ یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہیں. ماں باپ کی عزت ختم. صرف دنیاوی تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی عزت بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے میرے بھائیوں. تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے، بیماری تو آئیڈینٹیفائی ہو گئی، ہمارے بچے ماں باپ کی بات ماننا نہیں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے ہیں. اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ آج چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اس پر کیا ہے عمل کریں گے. اگر یہ خرابیاں ہماری لائف میں ہے تو ہم اس کو دور کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ہم اپنی لائف سے کیا ہے ان خرابیوں کو دور کریں گے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے دنیا کے اندر. سب سے پہلا ریزن، ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر، ہمارا کیا ہے، فلمی کلچر. کیا ہے؟ سب سے بڑا ذمہ دار ہمارے معاشرے کا فلمی کلچر ہے. اور دوسری چیز، ہمارے گھروں میں شیطان کا ڈبہ ٹی وی. کون ہے؟ دوسرا ریزن، ہمارے گھروں میں ٹی وی جو ہم لوگ لا کر رکھتے ہیں، اتنی بڑی گھر جب کنسٹرکشن کرتے ہیں اسی ٹائم پہ ماپ لے لیتے، یہاں ٹی وی لا کو رکھنا، اتنے انچ کی ٹی وی، 50 انچ کی، 60 انچ کی ٹی وی لا کو یہاں پر رکھنا. اور تیسری چیز، ماں باپ کی لو سٹوری. کیا ہے؟ یہ 3 سب سے بڑے کارن ہے. سب سے پہلا ہمارا فلمی کلچر، اور دوسری چیز ہمارے ماں باپ کی لو سٹوری، اور تیسری چیز ہمارے گھروں کے اندر جو ٹی وی کا ڈبہ ہے نا یہ، اور چوتھی چیز ہمارے اسکولز کا سلیبس، ہمارے اسکول کا تعلیمی نظام جو سرکاری اسکول میں ہے نا. آج کیا بولتے ہیں؟ بچپن سے بچوں کو سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے اور بولتے ہیں کہ یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے.
جس طرح بچوں کو ABCD سکھاتے ہیں بالکل اسی طرح وہ طریقہ بھی بچوں کو سکھایا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اب بچے وقت سے پہلے بڑے ہو رہے ہیں۔ آج 5 سال 6 سال 7 سال کی عمر کیا آ جاتی ہے بچوں کو، اس ایج میں لو اسٹوری لکھنا، لو لیٹر لکھنا بچوں کو۔ ہمارا زمانہ تھا لو تو دور کی، اس کا یل تک نہیں معلوم تھا ہمیں۔ وہ ایج میں لو تو دور کی بات، وہ لو کا ایل ہے نا سٹارٹنگ کا لیٹر، وہ یل تک نہیں معلوم تھا ہمیں، وہ VE تو دور کی بات ہے۔ آج بچے 5-6 سال کی عمر میں کیا آتے ہیں، بڑے بے دھڑک ہو کر بولتے ہیں کہ انہیں میرا بوائے فرینڈ ہے، انہیں ابھی ایج کیا ہے بھائی تیری، انہیں میری گرل فرینڈ ہے انہیں۔ اور ہمارا فلمی کلچر سب سے بڑا کردار، ماں باپ فطری محبت دینا جس ایج میں بچوں کو ہے نا، اپنا دودھ پلانا، اپنی محبت دینا، اس ایج میں ماں باپ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بولا تھا میں ڈے کیئر بہت فیمس ہے ہمارے ہندوستان میں، کیا ہے ڈے کیئر، باپ بھی گورنمنٹ جاب ہولڈر، ماں بھی گورنمنٹ جاب ہولڈر، دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے یہاں پر۔ تیسری عورت کو گھر میں لاتے ہیں، ہمارے بچے کو دودھ پلا بھائی توچ، ہمارے بچوں کی توچ دیکھ بھال کر، مہینے اتنے روپے لے کو چلے جا تو یہاں پر۔ اب بچوں اب بتاؤ اس بچے کے اندر تمہاری محبت کہاں سے آتی؟ تمہارا نہ اس کے اندر نہ تمہارا دودھ ہے، نہ تمہاری تربیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اوپر سے ہمارا فلمی کلچر، جب ماں شام کو آتے ہیں نا گھر میں، ہر ایک جنے ٹی وی میں اپنا ٹائم فکس کر لیتے، سو یہ بچوں کے کارٹون دیکھنے کا ٹائم، بچوں کا ٹائم ہوتی، بچے کھا لے کے سو جاتے۔ اس کے بعد ماؤں کے سیریل دیکھنے کا ٹائم، سیریل ختم ہوتی پھر آتے ہیں نا گھر میں تانے شاہ، کون ہسبینڈ جو پورے گھر کی بینڈ بجاتے ہیں، انہوں آتے ہیں آخری میں، آپ کو نیوز لگاتے، کرکٹ لگاتے، رات کے 12 بجے تک کیا ہے ہم لوگ ٹی وی کے اندر ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اور اوپر سے اتنی سستی کہ ٹی وی بھی ریموٹ کنٹرول سے بند کرتے ہیں ہم لوگ۔ کس سے بند کرتے ہیں؟ اٹھ کر سوئچ بند کرنے میں نہیں ہوتا، ہم نا بستر پر سو گئے، دیکھتے دیکھتے ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے سوتے ہیں ہم لوگ۔ ذرا بتاؤ یہ پورا فلمی کلچر جب ہمارے بچے دیکھیں گے، اور ہمارا یہ سوشل میڈیا بھی ہے نا بڑے اچھا بن گیا، بچوں کے لیے الگ مووی، اسکول لو اسٹوری، کالج کے لیے کالج لو اسٹوری، یونیورسٹی کے لیے یونیورسٹی لو اسٹوری، ہر اعتبار سے ان کی ایج کے حساب سے فلمیں نکال رہے ہیں۔ جب ہمارے بچے وہ فلمیں دیکھتے ہیں نا، ابھی بچہ 3 کلاس 2 کلاس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا بچہ جب فلمیں دیکھتا ہے کہ کو ایڈوکیشن، لڑکا لڑکی دونوں آپس میں مل کر پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بوائے ایک لڑکا لکھتا ہے آئی لو یو، لکھ کر چیٹی پھینکتا ہے، وہاں پر انہیں سامنے سے لکھ کر پھینکتی ہے چیٹی۔ جب ایسے فلمیں ہمارے بچے دیکھیں گے تو ذرا بتاؤ کیا اس کو اپنی ریئل لائف میں نہیں لائیں گے؟ بتاؤ بھائی کیا لائیں گے نہیں لائیں گے؟ اور دوسری چیز ماں باپ کی لو اسٹوری، بڑے فخر سے پوری سوسائٹی میں ہمارے امی ابا لو میرج کرے تھے، کیا کرے تھے؟ پوری سوسائٹی والے جیسی بچے بڑے ہوتے نا سب کے سامنے لا کر رکھ ڈالتے، وہی بچے جب فلماں دیکھتے بچپن میں کانڈ چالو کر ڈالتے، جیسی بچی بڑی ہوتی جب شادی کی عمر کو آتی نا، تب وہی بچی شادی کی عمر کو آتے آتے ایک بچے کھڑا کر لی رہتی بازو، آگ بڑی بے شرم ہو کو بولتی باپ سے شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ خودکشی کروں گی۔ کیا بولتی بیٹی آپ کو؟ باپ بولتا بیٹا 20 سال 25 سال میں پالا تجھے، آج کسے کی پکڑ لگا کو شادی کر لے، تم کہتی کیا تو؟ بولتا تمہیں کیا کرے پھر، تمہیں بھی وش نہ جی کرے سو، تمہیں نہ ہمارے امی پرپوز کر کو لو میرج کر لیے سو، ہمیں کرنے میں کیا غلطی ہے پھر؟ ہمارے امی ابا کرے سو ہمیں بھی کرتے ہیں سو، تو بتاؤ باپ کے پاس کیا ریزن ہے پھر بچے کو جواب دینے کا؟ یہ خود ہماری ذمہ داری ہے، یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم کر رہے ہیں یہاں پر یہ ساری غلطیاں، اسی کو کیا ہے ہمارے بچے سامنے اپنی لائف میں کیا ہے اپلائی کر رہے ہیں۔ اور ٹی وی بولتے ہیں نا ہم لوگ، اس سے ہمارا دینی نقصان بھی ہے اور ہمارا کیا ہے ہمارا پرسنل، ہماری باڈی کو بھی بہت نقصان ہے اس سے۔ اگر سائنٹیفکلی آپ دیکھیں گے تو جب اس کا ریفلیکشن پڑتا ہے نا، اس کا آنکھوں کی روشنی جب آنکھوں میں جاتی ہے، جانے سے ہمارے آنکھوں کا پردہ بلاک ہو جاتا ہے، اس کو سننے سے ہمارے کان کا پردہ خراب ہو جاتا ہے، اس خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا مائنڈ بلاک ہو جاتا ہے، اس مائنڈ کی وجہ سے ہمارا دل بھی بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ نے ریسرچ کی ہے پنجاب کے اندر، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ایسا کچھ ہے اس کا نام۔ جب اس نے اس پر ریسرچ کرنا چالو کیا تو جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ سامنے رکھتا ہے کہ جب بچے یا بڑے انسان جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 3 چیزیں بڑی سخت ہیں، ڈر، اور دوسرا جذبات، تیسرا غصہ۔ انسان ہارر مووی دیکھتا ہے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، جب کوئی ایموشن مووی دیکھتا ہے بہت زیادہ ایموشن میں آ جاتا ہے،
جب کوئی ایسی چیز جو کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی ایسا ویسا جب سین دیکھتا ہے تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے. جب غصہ بڑھ جاتا ہے، ایموشن بڑھ جاتا ہے، اور تیسری چیز جب ڈر بڑھ جاتا ہے، تو یہ تینوں چیزیں جب بڑھ جاتی ہیں تو اس سے کچھ ہارمونز پیدا ہوتی ہیں جو سیدھا دل پر اٹیک کرتی ہیں. انہوں نے اس کا نتیجہ بتایا کہ ہمارے پاس جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ آتے ہیں نا، جو دل کے دورے سے، ان کی ایج انہوں نے بتایا کہ 30 سے 50 سال کے بیچ میں. کیسے؟ 30 سال سے 50 سال کے بیچ میں اتنے پیشنٹ ہمارے پاس ہارٹ اٹیک کے آ گئے ہیں. جب ہم نے دیکھا اس کا نتیجہ، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، تو پتا چلا کہ اس کی بیج تو بچپن سے پڑ گئی ہے. اس کا فاؤنڈیشن تو کیا ہے؟ بچپن سے پڑا ہوا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا کھانا نہیں کھاتا، بچہ ماں لا کے موبائل سامنے رکھتی، بیٹا کارٹون دیکھ کے کھا لے. جیسی بچہ بڑا ہوتا ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں تھماتی، بیٹا دیکھ لے کارٹون آتے ہیں. اور جیسی بچہ بڑا ہوتا اتنے بڑے موبائل دلا ڈالتے بچوں کو، گیم کھیلنے میں مصروف ہو جاتے. جب اس کی لائٹنگ جاتے جاتے ایک تو پورا فرسٹریشن کیا آتا ہے، دماغ بلاک، مائنڈ بلاک، اور اسی طرح دل بھی کیا ہے ہمارا ٹوٹلی بلاک ہو کر رہ جاتا ہے. اسی وجہ سے کیا ہے آج ہمارے پاس ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کیا ہے ریسرچ کر کے بتایا ہے. یہ چیز کیا ہو گئی؟ ہمارے ماں باپ کی غلطی، ہمارے فلمی کلچر کی غلطی، اور ہمارے اسکول سلیبس کی غلطی. یہ سب سے بڑا ریزن ہے جو ہمارے بچوں کے بگڑنے کا ہے. اور آخری ریزن ہمارے ماں باپ کی حرام کمائی ہے. اس سے پہلے میں بولا تھا ہمارے ماں باپ کی کیا ہے؟ حرام کمائی سب سے بڑا ریزن ہے. باپ رشوت خور، باپ سود خور، باپ کا بزنس حرام کا، ماں کا بزنس حرام کا، پورا حرام کا بزنس کر کے ہماری کھادگی بھی حرام کی بن گئی. جو کھاتے ہیں نا ہمیں حرام کی کمائی سے خریدا ہوا مال بھی کیا ہے؟ حرام کا ہے. جب یہی چیزیں ہم کھا کر، یہ کھانے کی وجہ سے باپ کے پیٹ میں نا جو خطرہ بنتا ہے نا پانی کا، جس کو ہم نطفہ بولتے ہیں، یہی نطفہ جب ماں کے پیٹ میں جائے گا، جب اسی خطرے سے تمہارا بچہ بنے گا، ذرا بتاؤ حرام کے نطفے سے حلال کی اولاد کیسے آئے گی؟ ہے نہیں یہ بات عقل کی؟ حرام کے نطفے سے حلال کی اولاد کیسے جی آئے گی؟ تمہارا پورا بزنس کرپٹ کا ہے یہاں پر. جب تم فلمی کلچر دیکھو گے، فلم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہماری احساس کمتری، اتنی رائل لائف دکھائی جاتی فلم کے اندر. ایک ہیرو کے پاس 15 کار 20 کار، اتنی رچ لائف گزارتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری بھی خواہش آتی کہ ہم بھی ایسی لائف گزارنا. جب پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، سب سے پہلے چوری کی طرف ہمارے ہاتھ جاتے. حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہمارے اندر سے. بزنس، پیسہ آنا کدھر سے بھی آندے، بس ہمارے پاس پیسہ آنا. جب یہ ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہمارے نقش قدم پر جب چلتے ہیں، تو اسکول والے جب فیڈ بیک دے کے بھیجتے ہیں نا گھر کو بچے کا، جب کیا بولتے ہیں اس کو، مارکس کارڈ یا پھر جو بھی پروگریس کارڈ دے کے بھیجتے ہیں، تو باپ لکھتا ہے نیچے سے مائی چائلڈ از پرفیکٹ بٹ یور ٹیچنگ میتھڈ از ناٹ پرفیکٹ. کیا لکھتا ہے باپ؟ مائی چائلڈ از پرفیکٹ، میرا بچے میں کیا بھی کمی نہیں ہے، بٹ یور ٹیچنگ میتھڈ از ناٹ پرفیکٹ، بٹ تمہارے پڑھانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. بھائی تمہارا فاؤنڈیشن گھر میں صحیح نہیں ہے. پہلے تم اپنا بزنس سیدھا کر لو، اپنے گھر کو سدھار لو، اس کے بعد آٹومیٹک تمہارا بچہ سدھر جائے گا سامنے سے. یہ سارے ریزن ہیں. اور دوسری چیز، ایک بات یہاں سے لکھ کر لے کر چلے جاؤ آپ، جب تک آپ اپنے بچوں کو اللہ کا حق نہیں سکھائیں گے نا، اس وقت تک اللہ بھی تمہارے بچوں کو تمہارا حق نہیں سکھائے گا. جب تک تم اپنے بچوں کو اللہ کا حق نہیں سکھاؤ گے، اللہ کون ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنا، جب تک تم نہیں سکھاؤ گے، اللہ بھی تمہارا حق نہیں سکھائے گا تمہارے بچوں کو. تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تمہاری اہمیت نہیں رہے گی. یوز اینڈ تھرو کی طرح پھینک ڈالتے تمہارے بچے. کیسا پھینکتے؟ یوز اینڈ تھرو کی طرح تمہارے بچے پھینک کے نکل جائیں گے. کوئی اہمیت نہیں تمہاری. ابھی کل کی بات ہے، کل ایک بوڑھے انسان یہاں پر آئے ہوئے تھے مغرب کی نماز میں، آ کر بولتے ہیں کہ میرے بچے مجھے دیکھ لیتے نہیں، میرے بچے مجھے پکڑا لیتے نہیں، میرا آپریشن ہے، آپریشن کی وجہ سے چندہ کرنے میں آیا ہوں یہاں پر. کہاں سے جی نوبت یہ؟ آج کیا بولتے ہیں ماں باپ؟ بچے ہے تو سب کچھ ہے، بچے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے بچوں سے نہیں بچے رہنا بہتر ہے نا، جو بچے کے بڑھاپے میں سہارا بننے کے بجائے بلکہ ان کے لیے بوجھ بن رہے ہیں. آج کل کئی ماں باپ اکیلے زندگی گزار رہے ہیں. بچے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بڑے اچھے سے خوش ہیں وہاں پر، لیکن یہاں پر ماں بیچاری تڑپ رہی ہے. ماں کو سہارے کی ضرورت ہے، لیکن بچے نہیں آ رہے. وہاں پر بیٹھ کر بس فون میں حال چال پوچھتے، کیسے ہے جی تمہیں، کیسی ہے تمہاری طبیعت، کیا تو پیسے ہونا کیا تم نہ کو. یہی بچے سوال کرتے ہیں، بس فون میں تسلی دیتے ہیں. کوئی ایک مائی کا لال نہیں ہے جو آ کے اپنے بچے اپنی ماں کو دیکھ سکے. یہاں پر کوئی اپنی ماں کے پاس رکنے کے لیے تیار نہیں ہے آج. اس کا سب سے بڑے کارن ہمارے ماں باپ ہیں، جو انہوں نے بچپن سے جس طرح پالا ہے نا انہیں،
بیٹا پیسہ 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 ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک ماں باپ کے پاس پیسہ ہے بچے بھی وہاں سے لگلے کو رہتے، جیسے ہی ماں باپ کے پاس تھوڑا فائنینشیل پرابلم آتا بچے پتلی گلی پکڑ کو نکلتے ہیں بازو کو۔ یہ آج کیا ہے ہمارے معاشرے کا رونا ہے۔ یہ کئی اولڈ ایج ہوم آج کیا ہے بنے ہوئے ہیں صرف اس کارن کی وجہ سے کہ بچے انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں آج۔ تو لہٰذا ایسی حالت میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، بس 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ کریں گے عمل اس پر؟ اپنے بچوں کی تربیت بالکل اسی طرح کریں جس طرح نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ کس طرح؟ جس طرح نبی نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے اسی طرح ہمیں بھی اگر تربیت کریں گے تب ہمارے بچے دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گے اور مرنے کے بعد اور جنت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے بچوں کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا عقیدہ درست ہونا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو بٹھاتے ہیں سامنے اور بولتے ہیں یا غلام، کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی؟ اے بچے، اعلمک کلمات، میں چند ورڈز چند سینٹنسز تجھے سکھاؤں گا، چند کلمے تجھے سکھاؤں گا، تجھے کرنا کیا ہے؟ اپنی لائف میں اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا کلمہ اللہ کے نبی دیکھو چھوٹے بچے کو بٹھا کر سکھا رہے ہیں، احفظ اللہ یحفظک۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، بیٹا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پہلا لفظ کیا ہے نبی کا؟ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کوئی کر سکتا کیا؟ بولو بھائی، میرا سوال آپ سے، کوئی اللہ کی حفاظت کر سکتا؟ اللہ کی حفاظت سے مطلب اللہ کے قانون کی حفاظت، اللہ کے باتوں کی حفاظت، اللہ کے آرڈرز کی حفاظت۔ جو آرڈر اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے جب تک ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے اللہ بھی ہماری حفاظت کرتا رہے گا۔ اور دوسری چیز، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، جب بھی تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ کیا بول رہے اللہ کے نبی؟ جب بھی تو اللہ کی حفاظت کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور وَإِذَا سَأَلْتَ، جب بھی کچھ مانگنا ہے تجھے، فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے مانگ۔ کیا بول رہے اللہ کے نبی؟ اِذَا سَأَلْتَ، جب بھی تجھے مانگنا ہے، کوئی بھی چیز طلب کرنی ہے اللہ سے مانگ لے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی کبھی کسی سے ہیلپ مانگنا ہے تو کسی اور سے مت مانگ، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے ہیلپ مانگ۔ اگر تو لوگوں سے ہیلپ مانگے گا تو اللہ انہی کے ساتھ جوڑ دے گا تجھے، لیکن جب تو اللہ سے ہیلپ مانگے گا نا، اللہ ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو کبھی سوچا بھی نہیں رہتا۔ تو ارے انہیں میری ہیلپ کر سکتا تھا کیا؟ اسے کبھی لائف میں دیکھا چ نہیں، میں انہیں کرتا میری ہیلپ، بول کو سوچا چ نہیں تھا میں، ایسا انسان آپ کو میری ہیلپ کرتا لیا، میرے اپنے ہو کو میری ہیلپ نہیں کرے۔ کئی لوگوں کی زبان سے میں سن چکا ہوں یہ چیز۔ تو نبی سکھا رہے فاستعن، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنا ہے اللہ سے مدد مانگ۔ اور اس کے بعد بولتے ہیں لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اگر پوری دنیا مل کر بھی تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے آ جائے، لم ينفعوک، تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء کتبہ اللہ لک، الا بشیء کتبہ اللہ لک، اللہ جتنا فائدہ تجھے ملنا بول کو تیرے مقدر میں لکھا نا اتنا فائدہ پہنچتا تجھے۔ لو اجتمعوا، اگر پوری دنیا مل کر بھی، علی ان یضروک بشیء، پوری دنیا مل کر بھی تجھے مصیبت میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا کے لیے اگر آ گئی تو کوئی تکلیف، لم یضروک، تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، الا، سوائے اتنی ہی تکلیف، کتبہ اللہ علیک، اللہ رب العالمین نے جتنا تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی تیرا کیا بھی بگاڑ سکتے نہیں، پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی تیرا کیا بھی بنا سکتے نہیں۔ یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنے بچوں کے اندر ڈالا ہے۔ اور سامنے اس کا لاک دیکھو کیسا کرے اللہ کے نبی، رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے۔ کیا بولے اللہ کے نبی؟ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، پین اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، سارے کی ساری کاپیاں جس میں لکھے گئے تھے نا وہ انک بھی سوکھ گئی ہے۔ اب کوئی کریکشن کرنے کی، کوئی مائیکل آل میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو تمہارے مقدر میں کریکشن کر سکے، کوئی انسان تمہارے تقدیر کو بدل نہیں سکتا۔ تو جو مصیبت تمہاری لائف میں آنا ہے وہ آتی، جتنا پیسہ تم نہ ملتا ہے وہ ملتا، اس کے اوپر کبھی تو کیا ٹینشن لینا کو۔ یہ کسے بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ چھوٹے بچے کو بٹھا کر سمجھا رہے ہیں، یا غلام، غلام کہتے عربی میں اے بچے، بولتے ہیں نا اے بچے ادھر آ، اس کو عربی میں بولتے ہیں یا غلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی چیز ہمارے بچوں کے اندر اس چیز کو ڈال دیں، بچپن سے عقیدہ درست کر دیں۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے الفطرہ کا، جب میں وہاں پر گیا ہوا تھا سب سے پہلے ہمارے فیروز بھائی سارے بکس لا کر میرے سامنے رکھے، اس میں پہلا چاپٹر تھا عقیدہ۔
عقیدہ، آداب، اخلاق، یہ ساری چیزیں کیا بچپن سے بچے کو سکھائی جاتی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کے نبی کون ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے بچے کو بچپن سے سکھائی جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ نبی کی تربیت ہے میرے بھائیو. سب سے پہلے ہمارے بچے کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اور دوسری چیز اور آخری چیز، ہمارے بچے کے اخلاق، ہمارے بچے کا کیریکٹر. ایک واقعہ آپ کے سامنے بولوں گا. عبد القادر جیلانی نام سنے کبھی؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے. جب یہ مدرسے جا رہے تھے پڑھنے کے لیے تو ماں کیا ہے پورا بستہ تیار کر کے بستر وغیرہ سب کچھ دے کر، ایک کپڑے پہنا کر، کپڑے کے نچلے حصے میں یا پھر بغل کے پاس ایک پاکٹ سلتی ہے ان کی ماں. سل کر کچھ پیسے اس پاکٹ میں رکھتی ہے، رکھ کر پاکٹ بند کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ بیٹا جب تو مدرسے جائے گا تو یہ کچھ پیسے ہیں جو تیرے کام آئیں گے، تو اس کو رکھ لے. سب کچھ تیاری کر کے بچہ اکیلا نکلتا ہے. نکلتے نکلتے راستے میں کچھ چور آ جاتے ہیں، ڈاکو وہاں پر آ جاتے ہیں. آ کر بولتے ہیں کہ بیٹا تیرے پاس جو کچھ ہے سب باہر نکال ڈال، اسی میں تیری خیر ہے. اگر اپنی زندگی چاہتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے پورے نکال کو باہر ڈال ڈال. بچہ بستہ نیچے رکھتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہیں پیسے نہ ہونا سو ہماری امی یہاں سی دیکھو، یہاں جیب رکھو، ایک یہاں جیب ہے ہمارے امی سی کو ہے ایک پاکٹ، وہ پاکٹ میں تھوڑے پیسے ڈال کو ہے ہمارے امی تمہیں اس لے لو آگو. ایک چھوٹا بچہ چوروں کو بولتا ہے. اگر ہمیں رہتے تو کتنے بہانے بناتے تھے. جب بتاؤ ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے، تمہیں چکر نہ ہے تو چکر لو، بڑے کانفیڈنس سے بولتے کھڑکو ہمیں. وہ چھوٹا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. کیا بولتا ہے؟ میری ماں یہاں پر سی کر رکھی ہے، جتنا لینا ہے تمہیں سب کچھ لے کر چلے جاؤ یہاں سے. جیسی وہ چور وہ چھوٹے بچے کی زبان سے اتنی امانت داری جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو کر ایک چھوٹے بچے سے ہار گئے. ہم اتنے غلط کام کر رہے. ایک چھوٹا بچہ ہو کر جس کی عمر کیا ہے، ابھی جس کی ایج کیا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کبھی جھوٹ نہیں سکھایا تھا مجھے. کیا بولتے ہیں؟ میری ماں نے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا. کہا کہ بیٹا جھوٹ بولنا سب سے بری عادت ہے. تو بچپن سے میرے اندر ایک عادت آ گئی. اور بنگلور میں ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا، سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، سنت جانس ہاسپٹل سب سے بڑی ہاسپٹل ہے بنگلور کے اندر. انہوں نے کہا جب بھی میں کوئی آپریشن کرتا ہوں، آپریشن کرنے کے بعد لوگ کیا ہے ایک گفٹ کے طور پر کچھ پیسے پیکٹ میں ڈال کے مجھے لا کر دیتے ہیں. آج تک اللہ گواہ ہے میں نے ایک پیکٹ بھی نہیں لیا، کیونکہ میں بچپن میں ایک عالم کا درس سنتا تھا، عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ. میں ان کا درس سنتا تھا کہ یہ ساری چیزیں رشوت میں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ رشوت میں آتی ہیں. تو ہمارے اسلام میں رشوت حرام ہے. یہ چیز میں بچپن میں سنا تھا. اسی بچپن کی عادت سے کیا ہے آج اب تک میں ایک پاکٹ تک نہیں لیا ہوں میں لوگوں سے. تو لہٰذا بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، جھوٹ سے نفرت دلائیں اور سچ کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں. ایسے ایسے واقعات سنائیں اپنے بچوں کو جس سے کیا ہے تمہارے بچوں کے اندر ایک امنگ پیدا ہو کہ میں بھی ایسا بننا، میں بھی ایسا رول ماڈل بننا. ابو بکر کے قصے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہماری نانی دادی جو ہوتی تھی نا، کھانا کھانے کے بعد بچوں کو اپنے گود میں سلا کر ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے اچھے سے کہانیاں سناتی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی، عمر کی کہانی، خالد بن ولید کی کہانی. بڑے بہادر تھے بیٹا انہوں، ایسے ایسے اسلام کی خدمت کرے انہوں. اور دوسرا محمد بن قاسم، جسٹ 17 ایئر اولڈ، 17 سالہ نوجوان جا کے سندھ کو فتح کرتا ہے. کتنا؟ 17 سال کا نوجوان بچہ بڑے بڑے بہادروں کو مارتے ہوئے جا کے سندھ کا خلا فتح کرتا ہے. ایسے بہادروں کے قصے ہماری مائیں سنا کرتی تھی. بچے جب بچوں کو نیند میں اٹھا کے پوچھتے تھے بیٹا تم کیا بنو گے بڑے ہو کر، تو کیا بولتے تھے ہمارے بچے؟ میں محمد بن قاسم بنوں گا، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنوں گا، میں عمر کی طرح بنوں گا. یہ بچے ہمارے اس ماؤں کی تربیت تھی، یہ اس طرح کی. یہی وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، لیکن اب کی مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ تھماتی ہیں. وہ بے ہوشی کی حالت میں جو کچھ دیکھتے نا، سونے کے بعد بھی وہی سین ایز اٹ از ریپیٹ ہوتا ہے انہیں اندر. ہمارے بچوں کی تربیت بھی ویسی ہو جاتی ہے، ہمارے بچوں کے اندر احساس کمتری آنا چالو ہو جاتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز عقیدے کی درستگی، اخلاق کی درستگی. یہ سب کچھ اپنانے کے بعد آخر میں دعا کرنا بھولو نہ کو. کیا کرنا؟ یہ چیز بھول جاتے ہیں. ہمیں بچوں کے واسطے سب کچھ کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے ہم لوگ آخر میں. قرآن خود سکھاتا ہے ہمیں. کون سکھاتا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کرو. ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اللہ بتاتا ہے کہ اللہ سے دعا کرو تم، اے اللہ
ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیوی کو اور ہمارے بچوں کو قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ڈال۔ کیا بنا؟ اللہ سے کیا دعا کرنا ہے شادی کے بعد، بچے ہونے کے بعد؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ڈال۔ یہ کب بنتے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا کبھی اپنی بیوی کو ڈانٹنا نہیں، ولا تقبح، کیا بولے اللہ کے نبی؟ ولا تقبح، کبھی اپنی بیوی کو نہیں ڈانٹنا، ولا تہجر الا فی البیت، کبھی گھر میں اونچی اونچی آواز سے اپنی بیوی سے بات نہیں کرنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کبھی اونچی آواز سے اپنی وائف سے بات نہیں کرنا۔ پرٹیکولرلی اللہ کے نبی نے کہا بچوں کے سامنے بات نہیں کرنا، بچوں کے سامنے تمہارے پرسنل ڈسکشن کبھی بھی نہیں کرنا، تمہیں کبھی بھی نہیں لڑنا تمہیں۔ ایک واقعہ کل رات میں پڑھ رہا تھا میں ایک کتاب کے اندر، 10 سال کا بچہ، کتنے سال کا ہے؟ ہندوستان کی نیوز رپورٹ ہے، 10 سال کا بچہ، ہسبینڈ وائف آپس میں لڑتے ہیں کھڑ کر، دو بھی گورنمنٹ جاب ہولڈر، ظاہر سی بات ہے انہیں بھی کماتی ہے انہیں بھی کماتا ہے، وہ اونچ نیچ تو ہوتی، سوچ تو کیا ہو میں بھی کماتی ہوں گھر میں، چلتے رہتے ہیں ان کے۔ 10 سال کا بچہ بولتا ہے ماں سے، امی اگر تم نے ابا پسند نہیں ہے تو دوسرے کر لیتے شادی تمہیں۔ 10 سال کا بچہ کیا بولتا ہے؟ اگر تم نے ابا وتھے پسند نہیں ہے تو ابا سے کئی کو کر لیے شادی تمہیں، دوسرے سے کر لیتے تھے نا۔ کب دیکھو ابا کو اڑلاتے رہتے، کب دیکھو ابا کو مارتے رہتے تمہیں، کب دیکھو ابا کے اوپر چلاتے رہتے تمہیں۔ آخر کیوں چلاتے تمہیں ابا کے اوپر؟ وہ جب پسندش نہیں تم نا، کئی کو آپس میں ملنے کو ہے تمہیں۔ ایک 10 سال کے بچے کے اندر یہ سوچ کہاں سے، ذرا سوچو تمہیں۔ جب اس طرح کی فلمیں دیکھے گا، اس کے اندر جو طلاق کے مسئلے، جو ہسبینڈ وائف کے درمیان جو ہوتی ہے نا اونچ نیچ، جب یہ ساری چیزیں ہمارے بچے جب بچپن سے دیکھتے آئیں گے تو یہی تو ہوگا نا ہمارے بچوں کے اندر، ایز اٹ از اسی کو کاپی کریں گے۔ اور دوسرا فلمی ایڈ ہے نا، تھوڑی بیچ میں ایڈ آتے رہتے، فلم کا، نرما کا ایڈ، سرف ایکسل کا ایڈ، اس ایڈ نے بڑا خطرناک دھوم مچائے ہندوستان کے اندر۔ ایک 6 سال کا بچہ ہے، ایڈ میں دیکھتا ہے کہ سرف ایکسل ڈال کر ایک عورت واشنگ مشین میں ایک گندا کپڑا اس کے اندر ڈالتی ہے، وہ کپڑا بڑا وائٹ ہو کے نکلتا باہر، سفید ہو کے باہر نکلتا ہے۔ یہ بچہ وہ ایڈ دیکھ لیا، ایڈ دیکھنے کے بعد ماں بھی گھر میں نہیں ہے، باپ بھی گھر میں نہیں ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، اکیلا بچہ ہے، اس کو چھوٹا بھائی ہے، ایک چھوٹا 6 سال کا بچہ، اس کا ایک چھوٹا بھائی بازو ہے۔ وہ کیا کرتا ہے معلوم؟ 1.5 اشاری وہ بھائی کو اٹھاتا ہے، واشنگ مشین میں ڈالتا ہے، پانی چالو کرتا ہے، سرف ایکسل ڈالتا ہے، اٹھا کر ڈال کر بٹن چالو کر دیا وہاں پر۔ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے؟ جس طرح وہ کپڑا وائٹ ہو کو باہر نکلا، میرا بھائی بھی کالا ہے یہاں پر، انہیں بھی گورا ہو کو باہر نکلتا۔ آن دی اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پر، وہ چھوٹے بچے کی۔ یہ صرف اور صرف سیریل کی وجہ سے، ہمارے ٹی وی چینلز کی وجہ سے، ہمارے کارٹونز کی وجہ سے۔ صرف کارٹون نہیں دیکھتے ہمارے بچے، جو کچھ بھی ہوتا نا اپنی لائف میں ایز اٹ از اس کو کیا ہے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی زندگیاں بچا لو، اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچا لو، اپنے بچوں کے اندر اللہ کے نبی کی تربیت جس طرح کر کے گئے نا اس طرح کی تربیت کر لو، انشاءاللہ ہمارے بچے دنیا میں بھی کامیاب، خبر میں بھی کامیاب، جنت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا خلاصے کے طور پر چند باتیں، ہمارے بچوں کا ایجوکیشن صحیح طور پر دین دنیا دونوں بھی ہونا ہے۔ ہم نا نبی کیا دعا سکھائے؟ قرآن سکھاتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ صرف دنیا نہیں، صرف دین نہیں، فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ، دنیا میں بھی اچھائی ہونا، آخرت میں بھی اچھائی ہونا، دونوں طرح کی اچھائی اللہ ہمیں دے دے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں دینی تعلیم بھی دے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی سکھا، اللہ ہمیں نبی کے طریقے پر چلنے والا بھی بنا، اور دنیاوی تعلیم بھی اللہ ہمیں سکھا، ڈاکٹر انجینئر جو کچھ بننا ہے سب کچھ بنو، دین کو ساتھ لے کر بنو۔ کیونکہ پرندہ جانتے ہیں، پرندہ برڈ کتنے پر ہوتے اس کے؟ 2 پر ہوتے، ایک پر بھی اگر ڈیمیج ہو گیا اڑ نہیں سکتا انہیں، تو لہٰذا دونوں پر کا بیلنس برابر ہونا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا، دینی تعلیم بھی کمپلسری، دنیاوی تعلیم بھی کمپلسری، تبھی جا کر آپ دنیا میں بھی سکسیس ہو پائیں گے اور آخرت میں بھی کیا ہے سکسیس ہو پائیں گے۔ دوسری چیز ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارے بچوں کے اخلاق ہو، یہ چند چیزیں اگر ماں باپ کر لیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بچے صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماری کو شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ قرض دار ہیں، اللہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قرض ادا کرنے کی شکل صورت پیدا فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اللہ بے نمازی ہیں، اللہ انہیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہیں اللہ
اللہ ان کو شرک کی بیماری سے نجات عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی لوگ امت محمدیہ پریشان حال میں ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔